بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس اللام ولها معان احدها للاختصاص وهو على ضربين، اما للاختصاص الملکی نحو المال لزید او لاختصاص الاضافی نحو الجل للفرس۔ فرماتے ہیں عوامل سماعیہ ٹوٹل 13 نوعوں پر مشتمل تھے، تو ان میں سے پہلی نوع حروف جارہ 17 تھے، ان میں سے 5ویں نمبر پہ لام ہے۔ الخامس اللام، خامس کہتے ہیں 5 کو، الخامس 5ویں نمبر پہ اللام لام ہے۔ الخامس مبتدا ہے، اللام اس کی خبر ہے۔ ولہا معانی، اور اسلام کے لیے چند معانی ہیں۔ لہا خبر مقدم، معانی مبتدا مؤخر ہے۔ احدھا، ان چند معانی میں سے ایک معنی للاختصاصی، لام اختصاص کے لیے آتا ہے۔ اختصاص یعنی خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْن، اور یہ اختصاص 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ اما للاختصاص الملکی، یا تو یہ لام اختصاص ملکی کے لیے ہوگا، نحو المال لزید، المال حاصل لزید، مال زید کے لیے حاصل ہے یا ثابت لزید۔ المال مبتدا ہے، لزید جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر حاصل یا ثابت سے ہو کر المال مبتدا کے لیے خبر ہے۔ ہماری شاید مثال لزیدین میں ہے، لام نے زیدین کو جر دیا ہے، جر کی علامت دال کے نیچے تنوین کی شکل میں کسرہ ہے۔ یاد رکھیں اختصاص باب افتعال کا مصدر ہے، خصہ کو باب افتعال میں لے جائیں تو اختص ماضی آئے گا، یختص مضارع آئے گا اور اختصاص مصدر آئے گا۔ تو اختصاص ملکی یعنی مال زید کی ملکیت میں ہے، یہ اختصاص ملکی ہے چونکہ زید مال کا مالک بن سکتا ہے اور یہ مال زید کے ساتھ خاص ہے۔ او للاختصاص الاضافی، یا تو لام اختصاص اضافی کے لیے آتا ہے، نحو جیسے الجل للفرسی، زین گھوڑے کے لیے ہے، یعنی زین گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، زین کی نسبت گھوڑے کی طرف دی ہے اور یہ اختصاص اضافی ہے۔ اضافی کا مطلب نسبت دینا، زین کی نسبت گھوڑے کی طرف ہے، اور یہ زین جو ہے گھوڑے کے لیے کیا کہتے ہیں، اختصاص تو ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت کس کی ہے؟ گھوڑا جس مالک کا ہے اسی کی ملکیت زین بھی ہے، الجلو بھی اسی آدمی کی ملکیت ہے جس آدمی کی ملکیت میں گھوڑا ہے۔ تو الجلو مبتدا ہے، للفرسی لام جار فرسی مجرور، جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر الجلو مبتدا کے لیے خبر ہے۔ الثانی، لام کا دوسرا معنی للتعلیل، لام تعلیل کے لیے آتا ہے، یعنی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سبب کے لیے آتا ہے، علت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تعلیل باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اللہ مضاعف کو باب تفعیل میں لے جائیں تو علل یعلل تعلیل مصدر آئے گا، لام داخل کریں گے تو للتعلیلی، چونکہ لام جارہ نے جر دینا ہے، للتعلیلی ہو جائے گا، یعنی لام علت کے لیے آتا ہے، نحو جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا،
کیوں مارا؟ وجہ بیان کی، للتعجیبی ادب سکھانے کے لیے۔ اب ضرب فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، زیدن ضربتو کے لیے مفعول بھی ہے۔ للتعجیبی لام جار تعجیبی مجرور جار مجرور متعلق ہے ضربتو۔ ہماری شاہد مثال للتعجیبی پہ ہے، یہ لام جو ہے تعلیل کے لیے آیا ہے، علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس نے تعجیبی اسم کو جر دیا ہے، جر کی علامت با کے نیچے کسرہ ہے۔ الثالث لام کا تیسرا معنی للقسمی، لام قسم کے لیے آتا ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الثالث مبتدا ہے، للقسمی جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر اس کے لیے خبر ہے۔ نحو جیسے للہ خدا کی قسم، لا یؤخر الاجل موت کو تاخیر نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ للہ اے واللہ، اے خدا کی قسم، اے نے آ کے تفسیر کر دیا، اگر لام کا معنی سمجھ میں نہیں آیا تو واللہ خدا کی قسم۔ اچھا، لام جار اللہ مجرور، ہماری شاہد مثال للہ پہ ہے، لام جاران اللہ پہ داخل لفظ اللہ پہ داخل ہوا ہے اور اس نے اللہ کو جر دیا ہے، جر کی علامت ہا کے نیچے کسرہ ہے۔ جار مجرور متعلق اقسمو ہو جائے گا فعل قسم، لا یؤخر یہ فعل نفی مجہول صیغہ مفرد مذکر غائب، الاجل اس کے لیے نائب فاعل، پھر یہ لا یؤخر اب میں نائب فاعل سے مل کر کیا ہے؟ اقسمو فعل قسم کے لیے جواب قسم ہے۔ ای واللہ، اے واللہ، ای نہیں ہے، ای حرف ایجاب میں سے ہے، اے حرف تفسیر میں سے ہے۔ اب للہ کی تفسیر کرتے ہیں، واللہ خدا کی قسم۔ اچھا، یہ لام واو قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ آپ کو بتلانے کے لیے اے واللہ کہا ہے۔ الرابع لام کا چوتھا معنی، الرابع زائدۃ للتاکید، چوتھے نمبر پہ لام کیا ہے؟ زائدۃ، زائد ہوتا ہے للتاکید، تاکید کے لیے، یعنی زائد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کلام میں رکھے نہ رکھے معنی میں کوئی خلال نہ پڑے۔ نحو جیسے ردف لکم، ردفا وہ پیچھے چلا، لکم تمہارے۔ اچھا، ردیف میں چلا وہ تمہارے، اے نے آ کے تفسیر کر دیا کہ یہ لام زائدہ ہے، ردیفکم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہارے ردیف چلا۔ اچھا، ردیفہ فعل ہے، اندر ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، لام لام زائدہ ہے اور کم مجرور ہے۔ اچھا، کم مجرور یعنی لفظاً تو محلاً مجرور ہے چونکہ ضمیر ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ ردیفہ کے لیے مفعول بھی ہے، لام زائدہ ہے اور کم اس کے لیے مفعول بھی ہے، محلاً منصوب ہے۔ اچھا، محلاً مجرور بھی ہے اور منصوب بھی ہے۔ وتدخل علی المظہر، اور یہ لام داخل ہوتا ہے، تدخلو کے اندر ضمیر ہے وہ جا رہی ہے کس کی طرف؟ لام کی طرف، لام داخل ہوتا ہے علی المظہر اس میں ظاہر پر، کما مرہ جیسا کہ آپ گزر گیا۔ کہاں گزر گیا؟ المال لزید الجل للفرس ضربت زیدا للتعجیب للہ لا یؤخر الاجل۔ ان تمام مثالوں میں لام اس میں ظاہر پہ داخل ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کما مرہ۔ آگے چلے، وعلی المضمری، اور ضمیر پر بھی لام جارہ داخل ہوتا ہے، نحو جیسے لہو معقبات، اس کے لیے انجام ہے۔ اب لہو خبر مقدم ہے، معقبات مبتداء مؤخر ہے۔ اچھا،
لام نے ہو ضمیر کو جر دیا ہے اور ضمیر مبنی ہے، مبنی پہ عامل کا اثر نہیں ہوتا ہے، لہذا محلاً یہ ضمیر مجرور ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیکن تفتح بالحاق الضمیر، لیکن لام جارہ کو فتح دیا جاتا ہے ضمیر کے الحاق کرنے کے ساتھ، جیسا کہ لہو، لام کے اوپر زبر آیا، جب بھی ضمیر اس کے ساتھ ملحق کیا جائے تو فتح دیا جائے گا، یعنی ضمیر کے الحاق ہونے کے ساتھ لام جارہ کو فتح دیا جائے گا، جیسے لکا، لکما، لکم، لہو، لہما، لام کے اوپر لام کو فتح دیا جائے گا۔ الخامس